اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کے اختیار کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ قبر و حشر میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دیکھیے، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام سامنے آئے تو انسان کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ میں ایک نام لکھتا ہوں اور آپ ذرا دیکھیے گا۔ اس ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ یہ پڑھیں اور دیکھیں آپ کا دماغ روشن ہوا کہ نہیں۔ ہو گیا؟ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں، آپ کا دماغ روشن ہوا نا، مال، دولت، دھن، پیسہ، روپیہ، اس سے دماغ روشن ہوا۔ اب میں آپ کو ایسا نام بتاتا ہوں جس سے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ دیکھیے، کچھ نام ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ دیکھیے گا۔ آج کے زمانے میں جس انسان کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، دھن ہو، روپیہ ہو، تو ساری دنیا اسے جانتی ہے۔ اس کا دماغ کیوں نہ روشن ہو کہ اس کو تو ہر طرف اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں۔ مگر اس دھن اور دولت کے زمانے میں آپ کے سامنے ایسا نام رکھتا ہوں جس کے سامنے آنے سے آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ ہاں، میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو بلال مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ یہ وظیفہ جو دینے جا رہا ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ آئیے سب مسلمان جو کہیں سے مرید ہے تو وہ اچھے پیر صاحب ہیں، باشرہ ہیں تو انہی کا مرید رہے، لیکن طالب بھی ہو سکتا ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا، اور جو کہیں سے بھی مرید نہیں ہے وہ بالکل دیر نہ کرے اور حضرت امیر اہل سنت علیہ الرحمہ کا مرید ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پرفتن زمانے میں جہاں ایسے پیر آپ کو ملیں گے کہ جو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے پھرے ہوئے ہیں، ان کے نظریات پھرے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو یہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ خدا کی قسم، دنیا جانے کے بعد قدر کرتی ہے، حقیقت تو یہ ہے، پر امیر اہل سنت کی قدر آج بھی کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صرف تھوڑا قریب ہو کے دیکھیں۔ جب آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی خوبیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ قریب ہوتے تھے تو سوچتے تھے اور کہتے تھے کہ میں قریب ہوا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ یہ تو اور یہ نئے کام بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ آج کل ایسے جعلی اور دو نمبر قسم کے شریعت سے بالکل عاری اور خالی پیر آپ کو ملیں گے کہ جن کے قریب ہونے سے آپ کو گھن آنا شروع ہو جائے گی۔ مگر امیر اہل سنت کے پاس ہوں گے، آپ کو ہر لمحے آپ کو پیار نظر آئے گا، محبت نظر آئے گی، اور آپ کے اندر جذبات عمل کے امڑتے آپ کو دکھائی دیں گے کہ آج کے زمانے میں اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسا نظام اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے اپنے اوپر اور اپنے معاشرے پر۔ دیکھیے، امیر اہل سنت کا مرید ہوں گے تو آپ کو اس طرح کا پیپر بھی ملے گا۔ یہ ہم واٹس ایپ کے تھرو بھیجا تھا تو وہاں ایک کا یہ مرید کے لیے آیا کہ جناب ہم نے مرید کر لیا ہے، لیکن مرید کے لیے کیا کیا ضروری ہے یہ دیکھیے۔ جہاں آج کے اس پرفتن زمانے میں آپ کو ایسے پیر ملیں گے کہ جو اہل سنت و جماعت سے ہٹے کٹے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو ایسے پیر بھی ملیں گے جو اہل سنت و جماعت پر اپنے مریدین کو چلنے کی پابندی کے ساتھ تلقین کرتے ہیں۔ جہاں اس زمانے میں آپ کو ایسے پیران عظام ملیں گے کہ جناب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ایسے پیر ملیں گے جو اپنے مرید کو امیر اہل سنت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سچا ماننے والا اور سچا مرید بننے کے لیے تلقین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی تمہید الایمان بھی پڑھو اور حسام الحرمین بھی پڑھو، جہاں آپ کو ایسے پیران عظام ملیں گے کہ جناب نماز روزہ کی پابندی کوئی نہیں، وہ عظام تو نہیں ہے، وہ پیر ہے۔
نہ نماز نہ روزہ. لیکن آج کے اس پرفتن زمانے میں آپ کو ایسے پیر ملیں گے جو علل اعلان مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی خود بھی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پابندی کرنے کی تلقین کرتے ہیں. جہاں آپ کو جو ہے وہ داڑھی منڈے اور خشخشی اور چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے ملیں گے، وہاں مصطفیٰ کی سنت کے مطابق مکمل داڑھی رکھوانے والا، خود رکھنے والا پیر بھی ملے گا. جہاں غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنے والے پیر ملیں گے، وہاں غیر محرم سے بچنے کی بات کرنے والا بھی ملے گا. تو آئیے یہ مرید کو کیا کہتے ہیں، بہت ساری باتوں میں سے صرف چند باتیں فرماتے ہیں. مذہب مہذب، میرا مرید ہونے والے یاد رکھ، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور بد مذہبوں کی صحبت کو ایمان کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہوئے اس سے ہر حال میں بچتے رہیے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے بیان کردہ تمام طرح قائد و اعمال عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، لہذا ان پر مضبوطی سے جمے رہیے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف تمہید الایمان اور حسام الحرمین کا مطالعہ کر لیجئے یا پڑھوا کر سن لیجئے. اور یہ دونوں کتابیں دنیا بھر میں جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ قائم ہے وہاں سے ہدیتاً طلب فرمائیے. یہ کتابیں تو بڑے بڑے لوگ چھپائے پھرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ کیا دکھا دیں گے، پر دیکھو ایک مرید کو سچا پیر ہو تو اس طرح کی تلقین کرتا ہے اس کے عقیدے کی حفاظت کے لیے. پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں ہرگز کوئی کوتاہی مت کیجیے. نماز روزے کی پابندی کی بات کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مرد ٹھوڑی کے نیچے کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجائے کہ یہ واجب ہے. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں گناہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اللہ عز و جل جسے ایک مٹھی داڑھی رکھ لینے کی سعادت بخشے اس پر واجب ہے کہ جب تک منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ بھی کرے. نمبر آگے جو ہے کہتے ہیں عورت غیر محرم سے مکمل پردہ کرے وغیرہ وغیرہ. ایک ایک جملہ آپ پڑھیں گے آپ کو نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا جائے گا، آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، بدنگاہی سے بچنے کے لیے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، حدیث پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، دین پر چلنے کے لیے کہا جائے گا. اور اگر یہ وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ کہ آپ ان کے مرید ہو جائیں، آپ ان کی ارادت مند ہو جائیں، آپ جو ہے ان کے سلسلے میں داخل ہو جائیں، خدا کی قسم ان کے سلسلے میں داخل ہو جائیں اور پھر ان کی بتائے ہوئے چیزوں پر ظاہر ہے عمل تو کریں گے کہ جب جس کے مرید ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ چلتے ہیں جو وہ قرآن و سنت کے مطابق بتاتے ہیں، خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور